ہو چکی ہے. حضرت اپنے وقت کے مطابق اپنی ٹائم پر رونق اسٹیج ہو چکے ہیں. آپ حضرات اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے حضرت کی نورانی چہرے کی زیارت کریں. یقیناً میرے آقا نے فرمایا جس نے علماء کے جس نے ایک عالم دین سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جس نے ایک عالم دین کو دیکھا عمل عالم دین کو گویا اس نے مجھے دیکھا. تو حضرات میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات وقت ضائع نہ کریں، وقت پر آپ حضرات جلد سے جلد تشریف لائیں، کیونکہ بہت جلد ہی میں یہ مائک حضرت کے حوالے کر دوں گا. میں ایک دو شعر پڑھ لوں پھر اس کے بعد حضرت کے آپ کو میں یہ مائک دے دوں گا. ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم السلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چند اشعار محبت کے ساتھ آپ سماعت کر لیں کہ بلبل تیرے ہونٹوں پہ، بلبل تیرے ہونٹوں پہ، بلبل تیرے ہونٹوں پہ، یہ کیسا ترانہ ہے دل جھوم گیا، دل جھوم گیا کہ بلبل تیرے ہونٹوں پہ یہ کیسا ترانہ ہے دل جھوم گیا، دل جھوم گیا کہ بلبل تیرے ہونٹوں پہ یہ کیسا ترانہ ہے، بلبل تیرے ہونٹوں پہ یہ کیسا ترانہ ہے، سرکار کی آمد ہے، سرکار کی آمد ہے، موسم بھی سہانا ہے، دل جھوم گیا، دل جھوم گیا. تو حضرات میں گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ اب تک جلسے گاہ میں تشریف نہیں لائے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں ان حضرات سے کہ جلسے گاہ میں آپ حضرات جلد سے جلد تشریف لائیں. کسی شاعر نے بڑی محبت کے ساتھ خراج عقیدت پیش کیا ہے اور کہتا ہے میرا محافظ میرا خدا ہے یہی بہت ہے. شعر دیکھیں، میرا محافظ میرا خدا ہے یہی بہت ہے، چراغ آندھیوں میں جل رہا ہے یہی بہت ہے، میرا محافظ میرا خدا ہے یہی بہت ہے، چراغ آندھیوں میں جل رہا ہے یہی بہت ہے، مجھے فلک کی بلندیوں کی ہوس نہیں، جو میرے رب نے مجھے دیا ہے یہی بہت ہے، جو میرے رب نے مجھے دیا ہے یہی بہت ہے. اور شاعر کہتا ہے خدا باقی نبی باقی علی کی شان باقی ہے، خدا باقی نبی باقی علی کی شان باقی ہے. حضرات میں اس شعر کے بعد حضرت کو یہ مائک اور آپ کو ان کے حوالے کر دوں گا. آئیے شعر کا آپ حضرات استقبال کریں، بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. خدا باقی نبی باقی علی کی شان باقی ہے، حسین پاک سے اسلام کی پہچان باقی ہے کہ نہیں ہے؟ تڑپ کے کہتے سبحان اللہ. خدا باقی نبی باقی علی کی شان باقی ہے، حسین پاک سے اسلام کی پہچان باقی ہے، اور ہلا دیں گے جہاں کو نعرہ تکبیر سے ایک دن، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. ہلا دیں گے جہاں کو نعرہ تکبیر سے ایک دن، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. آئیے حضرات ہم اور آپ مل کر حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کر لیں. نعرہ تکبیر، ایسا نعرہ لگائیں، ہم یہاں نعرہ لگائیں، یہاں اپنی آواز کو بلند کریں اور آقا حسین کربلا میں ہماری سماعت کو سن لیں، ہمارے نعرے کو سن لیں، ہے نا؟ ایسے نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علامہ اخلاق القادری صاحب قبلہ، علامہ اخلاق القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہم یا نور لک الحمد سرمدا، صلی علی نورک المنیر وآلہ ابدا، یا نور و یا نور النور و یا نورا قبل کل نور و یا نورا بعد کل نور وَيَا نُورًا فَوْقَ كُلِّ نُورٍ وَيَا نُورًا تَحْتَ كُلِّ نُورٍ وَيَا نُورًا مَعَ كُلِّ نُور، لَكَ النُّورُ وَبِكَ النُّورُ وَمِنْكَ النُّورُ وَإِلَيْكَ النُّورُ وَأَنْتَ النُّورُ وَنُورَ النُّورُ وَنُورٌ عَلَى كُلِّ نُور، صَلِّ عَلَى نُورِكَ الْأَنْوَرِ وَآلِهِ السُّرَجِ الْغُرَرِ وَصَحْبِهِ الْمِصْبَاحِ الزُّهَرِ، صلاة تجعلنا بها في قلوبنا نورا وفي صدورنا نورا وفي وجوهنا نورا وفي عيوننا نورا، آمين يا نور الحق المبين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ آمنت باللہ، بارگاہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی، صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور محبت سے نبی کی بارگاہ میں درود شریف بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی قرآن وہی یاسین، اور جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ 10 روزہ ذکر شہادت کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنوا رہے ہیں، ان کی شہادت کو کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ شاعر کہتا ممکن نہیں بیاں ہو شہادت حسین کی، ممکن نہیں بیاں ہو شہادت حسین کی، دیدار مصطفیٰ ہے زیارت حسین کی، دیدار مصطفیٰ ہے زیارت حسین کی۔ اور سچ ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ انسان اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور کسی نے کہا قتل حسین کو کہو اموات اشقیاء، قتل حسین کو کہو اموات اشقیاء۔ کس کس جگہ نہیں ہے سیادت حسین کی؟ حضرات، جو میدان کربلا میں کٹ گیا وہ ساری دنیا میں اٹ گیا۔
اور جس کو اللہ نے قربانی عطا فرمائی اس کی نسلیں پوری دنیا میں پھیل گئیں، مگر یزید بچ گیا۔ آج پوری دنیا میں کوئی دوسرا نام کا یزید پیدا ہی نہیں ہوا۔ اگر یزید کوئی رکھ بھی دیتا اپنے بیٹے کا نام تو سال بھر تو بچتا، محرم میں سنی لوگ نہیں بچنے دیتا، لیکن اسی ڈر سے چھپے چھپائے یزیدی رہتے بھی ہیں تو کھل کے نام نہیں ایسا رکھنا چاہتے۔ بہر صورت میرے دوست، امام حسین کا قافلہ مدینہ سے چلا، مکہ پہنچا، مکہ سے بھی آگے بڑھنے لگا کوفہ کی جانب۔ آپ کو 3 منزلوں تک کی گفتگو میں نے سنا دی۔ لوگ ملتے رہے، منع کرتے رہے، نہ جاؤ نہ جاؤ، مگر حسین پاک جانتے تھے کہ جب تک میں وہاں جاؤں گا نہیں تو اسلام بچے گا کیسے؟ اس لیے حسین اپنی منزل کی طرف سفر کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے، شان و شوکت سے چلتے رہے۔ کتنے لوگ حسین کے ساتھ گئے، آپ اگر سننا چاہیں، یاد کر سکیں تو آپ کو میں بتا دوں کہ حسین پاک کے ساتھ حسین کے 3 بیٹے تشریف لے گئے تھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور حسین کی ایک بیٹی اپنے ابو کے ساتھ کربلا کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ 3 بیٹوں کا نام علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط، یہ 3 بیٹے ہیں۔ علی اکبر 18 سال کے ہیں، علی اوسط جن کو زین العابدین کہتے ہیں، لوگ سمجھتے منجلا بھائی ہے، حالانکہ زین العابدین بڑے بھائی ہیں۔ علی اکبر 18 سال کے، زین العابدین 22 سال کے ہیں، اور علی اصغر 6 مہینہ کے دودھ پیتے ہوئے ہیں۔ یہ 3 بیٹے حسین پاک کے ساتھ، اور ایک بیٹی سکینہ جو 7 سال کی تھی، سکینہ بھی حسین پاک کے ساتھ، اس لیے کہ حسین کی بیٹی سکینہ ابو کے بغیر رہنا پسند نہیں کرتی۔ صغرا بیمار تھی، جن کی وجہ سے حسین پاک نے فرمایا بیٹی تم بیمار ہو، آرام کرو، میں جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ماحول کو سازگار رکھا تو بہت جلد ہم آپ کو بھی بلوا لیں گے۔ اس وجہ سے حضرت صغرا گھر میں رہ گئی، مگر جناب صغرا کی پھپھی یعنی حسین پاک کی اپنی سگی بہن حضرت زینب بنت علی، آپ بھائی کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور آپ یاد رکھیے اپنے نہیں، حضرت زینب کے 2 بیٹے اور محمد، یہ دونوں بیٹے بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، اپنے ماما کی رفاقت میں چل رہے ہیں۔ حسین پاک کے یہ اپنے بھانجے تھے، اور حسین پاک ان دونوں بچوں کے اپنے ماما جان تھے۔ یہ اس طرح اس لیے بتا دے رہا ہوں تاکہ آپ کہتے ہیں تفصیل سے بولیے۔ نیند آتی ہے کیا؟ حسین کی محفل میں سو جاتا ہے وہ قسمت والا ہوتا ہے، تو قسمت والے ہو۔ ایک بار سبحان اللہ زور سے۔ اصل کیبن میں جب بیٹھتے ہیں مسافرین اور ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے اور کوئی سونے لگتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، ڈرائیور کا دماغ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اسلام کی گاڑی ہے، میں اس گاڑی کا سنچالک ہوں،
اور آپ لوگ کیبن میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگ جگے رہیے گا تو ہماری ڈرائیو ہمارا ٹھیک رہے گا، ایکسیڈنٹ سے بچوں گا. دنیا کی گاڑیوں میں کوئی ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو مر جاتا ہے، اور ایسی گاڑیوں کا مسافر اگر ایکسیڈنٹ کرتا تو ایمان کا خطرہ ہو جاتا. اس لیے آپ بھی تھوڑا ساتھ دیجئے. اور اسٹیج والے ہمارے حافظ صاحب لوگ ہیں، اللہ کا فضل کرے، اللہ فضل فرمائے، ان لوگوں کی عظمتیں بلند ہو جائیں اور بلند ہو جائیں. یہی لوگ ہم لوگوں کے بعد دین کا کام کرنے والے ہیں. اس لیے ہم تو ان لوگوں کے حق میں بہت دعائیں کرتے ہیں، مولا قدیر ان لوگوں کو ہر حال میں اتنی بلندی درجات عطا فرما دے. ہمارے حفاظ، ہمارے علماء کو کہ جناب ہم لوگ رہیں نہ رہیں، یہ لوگ اہل سنت کی خدمت کرتے رہیں، دین و اسلام کی فروغ کے لیے میدان عمل میں خود بھی اترتے رہیں، آپ کو بھی اتارتے رہیں. حضرات، تو میں کہہ رہا تھا کہ امام حسین کے ساتھ کون کون گئے، کتنے لوگ گئے. حالانکہ آپ لوگوں کو سب معلوم ہوگا کتنے لوگ گئے. حضرت مولا علی کے 5 بیٹے، اللہ جی مولا علی کے 5 بیٹے، اور جو بیویاں تھیں ان سے جو بچے تھے ان میں 5 بچے، جن میں سب سے بڑا بھائی حضرت عباس. کہہ دو، اسی کو تاریخ کربلا میں علمدار کہتے ہیں. انہی میں سے ایک جعفر، انہی میں ایک محمد، انہی میں ایک عبداللہ، اور ایک اور بھی. 5 بیٹے مولا علی کے امام حسین کے ساتھ تھے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور حضرت امام حسین کے ساتھ 2 بیویاں تھیں. ایک بیوی حضرت علی اصغر کی ماں، جسے رباب کہتے ہیں، اور ایک بھی بیوی شہر بانو جو زین العابدین کی امی جان ہیں. یہ 2 شریک حیات ساتھ ساتھ تھی، اور سب کے سردار، جنت کے جوانوں کے سردار امام حسین تھے. کل ملا کے 19 اہل بیت، نبی کے گھر والے، حسین کے گھر والے، ٹوٹل ملا کر کے 19 افراد تھے، 19 لوگ تھے. یاد رہے گا کہ نہیں؟ اور گھر سے باہر حسین کے دیوانے، حسین کے چاہنے والے، تاریخ الخلفاء میں، ابن خلدون میں، تبری میں، تاریخ کربلا میں ان کے نام لکھے ہیں. اب 72 افراد تھے. 72 کا نام لینا تو مشکل ہے بتانا، لیکن وہ 72 تھے. اور 72 کو 19 سے جوڑ دیں گے تو 91 ہو جاتا ہے. 91 آدمیوں کا ایک قافلہ تیار ہوا جو مکہ چھوڑ دیا ہے اور کوفہ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اور بڑی شان سے جا رہا ہے، بڑی شوکت سے جا رہا ہے. جناب ایسا لگ رہا ہے کہ آگے آگے فرشتے پر بچھا رہے ہیں، جس پہ سوار ہو کر حسین کا نورانی قافلہ کوفہ کی طرف اسلام کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں. ایک مقام پہ اردق نامی شاعر ملا. کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا مکہ جا، کوفہ جا رہا ہوں. کہا نہ جاتے تو بہتر ہوتا، کوفی اچھے نہیں ہوتے. حسین نے فرمایا مرضی مولا از ہم اولا، جو اللہ کی مرضی ہے اس پہ ہم راضی ہیں. مسلمان کی شان یہی ہے، اللہ جس پہ راضی بندہ اس پر راضی. یہی کہتے ہیں بندگی ہے، اسی کو ایمان کہا جاتا. اور بھی آگے بڑھے، ایک مقام پہ قیام کیا تو حج کر کے ایک حاجی آ رہا ہے، بیوی ساتھ میں، اس کا بیوی کا بھائی ساتھ میں، اور لوگ. امام حسین نے
پتہ لگایا کس کا خیمہ ہے تو لوگوں نے بتایا واپس ہو رہے حاجی، بلوایا تو آنے سے انکار کیا۔ بیوی نے کوسا کیسے آدمی ہو، فاطمہ کے لاڈلے نے بلایا انکار کرتے ہو، کل اگر جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے اور اگر تمہیں جانے نہیں دیں گے تو کیا کرو گے؟ اس لیے کیوں نہیں جاتے، جا کے ان کی زیارت بھی کرو، کوئی ضرورت ہے تو محبت سے ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ پہنچا، باتیں ہوئی، بڑا حشاش ہوا، واپس پلٹا، جتنے خیمے میں سامان تھے سب کے سب حضرت حسین کو عطا کر دیا، اور اپنی بیوی کو طلاق دے کر کہا گھر چلی جا، اب میں حسین کو چھوڑ کر زندگی میں کہیں نہیں جانے والا۔ ابھی تو آنا نہیں چاہتا تھا اور اب دیکھ لیا ہے جمال حسن حسین تو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ جنہوں نے خواب میں بھی پا لیا ہو جلوہ آقا، نگاہوں میں وہ پھر حسن دیگر لایا نہیں کرتے۔ کہا جا اپنا گھر جا، اب میں حسین کی غلامی میں زندگی گزارنا پسند کرتا ہوں۔ بیوی خوش رہی، جاؤ میں خوش ہوں، مگر تو حسین کے سایہ عاطفت میں اپنی زندگی کو گزار کر جناب اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا، تاکہ قیامت میں بول سکوں کہ میں جناب حسین کے غلام کی مطلقہ ہوں۔ بڑے جذبات تھے، وہاں سے آگے بڑھے، تھوڑا اور آگے گیا، قیام فرمایا، دن بھر چلتے رات میں رک جاتے، ایک جگہ پہ آپ ٹھہرے، اس جگہ کا نام کوہ ذی حشم، کوہ کے معنی پہاڑ، ذی حشم احترام اکرام والا پہاڑ، برکت والا پہاڑ، آپ وہیں رکے اسی کے دامن میں، اور اپنے لوگوں سے ہم کلام ہو رہے تھے کہ دیکھا کہ گرد و غبار اڑ رہے ہیں، معلوم ہوا کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں قافلہ نگاہوں کے سامنے آ گیا، ابن زیاد کی طرف سے، کوفہ کی جانب سے 1000 فوج کو دے کر حر کو اس کا کمانڈر ان چیف بنا دیا اور کہا حر جا امام حسین کو آگے بڑھنے نہ دینا، جہاں دیکھو وہیں روک دو۔ حکم کا غلام تھا حر، آیا، قیام کیا اور کہنے لگے اے حسین، میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن چونکہ میں یزیدی سلطنت کا اس کے جناب اس کی فوج کا کمانڈر ان چیف ہوں، ہم تو حکم کے غلام ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے آپ کو جناب آگے بڑھنے نہ دوں، پیچھے جانے نہ دوں، لوٹنے بھی نہیں دوں گا، بڑھنے بھی نہیں دوں گا، اور میں آپ پر ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا، چونکہ اس کا ہمیں آرڈر نہیں ہے۔ ظہر کا وقت ہو گیا، آپ نے مؤذن کو فرمایا اذان دو، حسین کے مؤذن نے اذان دی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نماز سے پہلے اپنے لوگوں کو بھی کے سامنے اور یزیدی لشکر جو 1000 تھے ان سبوں کے سامنے ایک عظیم خطبہ فرمایا، اور خطبہ میں یہ فرمایا اے لوگو تم مجھے پہچان لو، میں وہی ہوں جس کو تم لوگوں نے خطوط لکھ کے بلائے ہیں، جناب اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے خط لکھا ہے، تب آیا ہوں، اور 150 خطوط اکٹھے ہو گئے ہیں، تب آئے ہیں۔ تمہارے میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے، اور آج ہمیں پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے تم ہی لوگ آئے ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں رسول کا نواسہ ہوں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں جنت کے
کے جوانوں کا سردار ہوں، کیا تجھے معلوم نہیں میں شیر خدا کی آل ہوں؟ کیا تجھے معلوم نہیں خاتون جنت کا لاڈلا حسین ہوں؟ ارے ہم ہی تو ہیں کہ مجھے نانا کاندھے پہ بٹھایا کرتے تھے، ہم ہی تو ہیں کہ مصطفیٰ مجھے سینے سے لگایا کرتے تھے، ہم ہی تو ہیں کہ مجھے پیاس لگتی تو مجھے مصطفیٰ اپنی زبان کو چسا دیا کرتے تھے، کیا مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ لیکن سنگ دل ظالموں نے ایک بھی بات نہیں سنی۔ حر نے کہا میں خطاب سننے نہیں آیا، بس حکم ہے کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے چلوں۔ حسین پاک نے کہا اتنی آسانی سے جو تم سوچ رہے ہو وہ بات نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر عصر کا وقت آیا، امام پاک نے اذان دلوائی، اور اذان دلوانے کے بعد حضرت امام حسین نے کہا اے یزید کے لوگوں، اگر تم بھی چاہو کہ میرے پیچھے نماز پڑھنا ہے پڑھ لو۔ امام پاک کے پیچھے دشمنوں نے بھی نماز پڑھ لی۔ آپ اندازہ کرو، ایک طرف دشمنی بھی کر رہے ہیں اور ایک طرف آپ کی اقتدا بھی کر رہے ہیں۔ ارے کیسا مقتدی جو امام کو گرفتار کرنا چاہ رہا ہے اور اس کی اقتدا میں اقتدائی تو بہذا الامام کہہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، جس کو ہم امام مانیں گے اس کو گرفتار نہیں کریں گے، اور جس کو گرفتار کریں گے ہم امام نہیں مانیں گے۔ حسین کے شہدائیوں، شام ہو گئی، شام ہو گئی۔ امام حسین نے قافلے کو آرڈر کیا روانگی کے لیے، چلو کوچ کرو، آگے بڑھو۔ آپ آگے بڑھنا چاہے تو حر نے روک دیا، آپ جدھر جاؤ گے میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اور آپ کو ہر حال میں ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا۔ حسین نے فرمایا اور تمہاری موت تجھ سے قریب تو نہیں ہو گئی ہے کہ تم مجھے ابن زیاد تک پہنچانا چاہتے ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے، چلو آگے بڑھے۔ ساتھ ساتھ حر اور اس کے فوج، 1000 فوج ہے۔ بات چلتی رہی، پیچھے ہوتے رہے، تعاقب کرتے رہے، مصالحت کی باتیں بھی ہوئی، مگر ہر حال میں حر کی ایک ضد تھی کہ میں اپنے بادشاہ کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا، میں ہر حال میں آپ کو ابن زیاد تک پہنچاؤں گا۔ یہاں تک کہ چلتے 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 ایک رات تاریک آئی اور اس میں قیام فرمایا، اور قیام فرما کر کے جب صبح ہوئی اور جب صبح پھر آگے بڑھنا چاہا تو ایک چٹیل میدان نظر آیا۔ آپ نے سوچا کہ یہیں آج قیام کیا جائے۔ جناب جب آپ ٹھہر گئے، لوگوں سے کہا سامان اتارو، گھوڑے سے اتر جاؤ، یہ وہ جگہ ہے یارو جس جگہ پہ دشمن ہمارا خون بہائیں گے۔ حسین جانتے تھے دشمن یہیں پہ خون ہمارا بہائیں گے، ہم لوٹ کر یہاں سے نہ ہرگز اب جائیں گے۔ سامان اتارو، پتہ لگاؤ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں، نام کیا ہے؟ تو کسی سے پوچھا گیا تو کہا طف، کسی سے پوچھا گیا تو کہا کربلا، کسی سے پوچھا گیا تو کہا کربو بلا۔ بہت نام ہوتے ہیں ایک جگہ کے۔ امام حسین نے فرمایا جب میں جنگ جمل سے اپنے ابو کے ساتھ واپس ہو رہا تھا تو اس میدان میں ٹھہرا تھا، اور میرے بابا علی اس میدان کا تجزیہ کر کے جائزہ لینے کے بعد بیٹھ گئے تھے اور اچانک رونے لگے تھے، بہت آنسو بہایا، اتنا مولا علی روئے، حسین کہتے ہیں اتنا روئے کہ آنکھوں سے آنسو بہتے بہتے وہاں کی زمین کی مٹیاں نم ہو گئی، گیلی ہو گئی، اتنا روئے۔ حسین نے فرمایا کہ کیوں رو رہے بابا جان؟ تو حضرت علی نے فرمایا
بیٹا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی کے کلمہ پڑھنے والے تجھے بے دانہ پانی کو شہید کر دیں گے. اس لیے مجھ کو یاد آ گیا، وہ منظر نگاہوں میں آ گیا جس کی وجہ سے آنکھیں چھلک گئی ہیں، آنکھیں رونے لگی ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، حسین پہلے بھی جانتے تھے کہ ہم ایک دن شہید کر دیے جائیں گے اور میدان کربلا ہماری شہادت گاہ بنے گی. یہ تھوڑا پیچھے، امام حسین جب بچے تھے نبی کی گود میں تھے، ام الفضل نے جب رکھا تھا گود میں، اچانک نبی رونے لگے، آنسو بہنے لگا. تو پوچھا ام الفضل نے کیا ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا معلوم نہیں ہے، جبریل آئے تھے اور ایک جگہ کی مٹی لائے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ بیٹا جہاں کی مٹی ہے وہیں قربان ہوں گے، شہید کیے جائیں گے، دشمن اسے بھوکا پیاسا ماریں گے. اس لیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور ایک موقع سے فرمایا کہ جبریل آئے اور وہاں کی مٹی دی اور فرمایا میرے نبی یہ مٹی جب خون بن جائے تو سمجھ لینا محمد آپ کا نواسہ حسین شہید کر گیا. نبی تو بظاہر تھے نہیں، لیکن مٹی ام سلمہ کو دے دیا تھا. ام سلمہ نے مٹی کو رکھا. روایت درست ہے نا؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ. ام سلمہ نے رکھا اور رکھنے کے بعد ایک شیشی میں ڈال کے محفوظ کر لیا اور جناب علی دیکھا ایک موقع سے پوری مٹی خون بن کے بہ رہی ہے، خون بن گیا، لکویڈ کی طرح ہو گیا. تو ام سلمہ رونے لگی اور کہنے لگی میرا حسین شہید ہو گیا ہے، میرا حسین شہید ہو گیا ہے. میرے دوستو، حضرت حسین جانتے تھے کربلا میں ہمیں شہید ہونا پڑے گا، مگر جانتے تھے کہ نفس کے لیے نہیں، دین کے لیے شہید ہوں گے، اسلام کے لیے شہید ہوں گے، مذہب کے لیے شہید ہوں گے، حفاظت قرآن کے لیے شہید ہوں گے، نماز، روزہ، جنب، حج، زکوٰۃ کے تحفظ کے لیے شہید ہوں گے. اور اس کی شہادت میں ہمیں فخر ہے، غم نہیں ہے. زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. حسین کربلا میں آئے. انگلش کا مہینہ شاید آپ کو یاد نہیں ہو، اکتوبر کا مہینہ تھا. ملا جی کون سا مہینہ؟ اکتوبر کا مہینہ. تاریخ 20 تھی. اب اس سے زیادہ تفصیل تو نہیں ہو سکتی. ہم لوگ تو روح کو بیان کرتے لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں تو ہم عقیدہ بیان کرتے. 20 اکتوبر 681 عیسوی صبح کو آپ میدان کربلا میں آ گئے اور اپنی تاریخ محرم کی 2 تاریخ تھی، 61 ہجری شروع ہو گیا تھا. 2 دن گزرے تھے. محرم سے ہمارا مہینہ بدلتا ہے، یہ معلوم ہے کہ نہیں؟ کہ انگلش مہینہ جنوری سے مگر اپنا مہینہ محرم سے. سبحان اللہ. اگر بول دے تو ایک بات یہاں میں بتا دوں گا، اپنا مہینہ زور سے بولو محرم سے. الگ دیکھیے گا جنوری ہو آئے گا نا تو روڈ پر بھی کیا لکھتے ہیں؟ ہیپی نیو ایئر. آئی شاباش. محرم آتا تو اس کو کون آتا ہی نہیں ہے، یہ جانتے ہی نہیں کہ میرا سال آیا، میرا مہینہ آیا. محرم اور اسلام کا مہینہ محرم سے شروع اور ذی الحجہ پہ ختم ہو جاتا ہے. ایک اچھی بات یاد آ گئی، محرم سے شروع ذی الحجہ پہ ختم. اور جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں بھی قربانی ہو رہی ہے، اور جہاں شروع ہو رہا ہے وہاں بھی قربانی ہو رہی ہے. اسلام ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے ہمارے سال کی ابتدا قربانی سے ہوا کرتی ہے اور سال کی انتہا قربانی سے ہوا کرتی ہے. اور جانتے ہیں وہاں بھی بیٹے کی قربانی اور یہاں بھی بیٹے کی قربانی ہے کہ نہیں؟ بول. ابراہیم علیہ السلام منا کی وادی میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے لے گئے.
اتفاق دیکھیے 10 تاریخ چاند کی 10 ذی الحجہ مینا کی وادی رسی سے باندھا، اللہ کا آرڈر ہے فلما بلغا، پوری آیت پڑھیے ٹائم لگے گا، تو جناب حق یہ ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب حکم دیا ابراہیم نے تو آپ نے سر جھکا دیا، ایسا بیٹا کہاں پاؤ گے؟ حضرت ابراہیم کی طرح باپ نہیں، اسماعیل کی طرح بیٹا نہیں۔ آج اگر کوئی باپ بولے بیٹا میں تجھے قربان کروں گا، میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کروں گا، تب بولے گا بڈھا سٹیا گیا ہے کیا؟ بیٹا کو کوئی ذبح کرتا ہے، میں جو جانور ہوں کیا؟ لیکن جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میں خواب دیکھا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم کے بیٹے جو خود بھی نبی ہیں کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہو گیا ہے، جو سر نیاز خم ہے، جو مزاج یار میں آئے، اے میرے بابا میں گردن جھکانے کو تیار ہوں، جناب گلا کٹانے کو تیار ہوں، مگر رسی باندھ لینا تاکہ جب چھری چلے تو میں تڑپنے نہ پاؤں، اور اگر مجھ کو تڑپتا دیکھ لے گا تو تیری چھری رک نہ جائے، اس لیے باندھ لینا رسیوں سے میرے ہاتھوں کو، میری ٹانگوں کو، اور میری آنکھ میں بھی پٹی باندھ دینا، میں آپ کو نہ دیکھ سکوں، اپنی آنکھ میں بھی پٹی باندھ لینا، آپ نہ دیکھ سکو، نہ بیٹا باپ کو دیکھے نہ باپ بیٹا کو دیکھے، اس طرح سے ہمیں قربان کر دو۔ لیکن اتنی محبتوں کے ساتھ جب قربان ہونے کے لیے منا کی وادی میں لیٹ گئے اسماعیل پیغمبر، تو اللہ تعالیٰ کے نبی بڑی شان شوکت اور خلوص کے ساتھ چھری چلائی، چھری نے اپنا کام بند کر دیا، چھری کا کام ہے کاٹ دینا، مگر چھری ہے کہ گردن اسماعیل کو کاٹ نہیں رہی ہے۔ جذبات میں حضرت ابراہیم آتے ہیں، پتھر پہ مار دیتے ہیں، پتھر جناب ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں اے چھری گردن اسماعیل کی کیوں نہیں کاٹتی؟ تو اس چھری کو اللہ نے زبان دے دیا، چھری کہنے لگی اے پیغمبر ابراہیم، آپ ایک بار کہتے ہیں اسماعیل کی گردن کاٹو، خدا تو ہزاروں بار کہہ رہا ہے خبردار اسماعیل کا چمڑا نہ کٹنے پائے۔ حضرات یہ ہے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی قربانی، جو جناب 10 ذی الحجہ کو ہے، سال کے اخیر مہینے میں، کہہ دو سبحان اللہ۔ مگر اسماعیل قربان نہیں ہوئے، بس پیار اور عشق اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا، جنت سے ایک دمبا بھیجا جبریل کو، جلدی لے کے آؤ، جلدی لے کے آؤ۔ ایک بار نبی نے پوچھا تھا ہے جبرائیل سب سے زیادہ تیز رفتاری میں کب تو دنیا میں آیا ہے؟ تو 3 دفعہ بتایا، جس میں ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ جناب چھری گردن اسماعیل پہ رکھی تھی، اللہ نے مجھ کو کہا اے جلدی سے جا، کہیں اسماعیل کی گردن نہ کٹنے پائے، گردن کٹنے نہیں پائے، میں جناب منتہا پہ تھا، سدرۃ المنتہا پہ، جنت گیا، جنت سے دمبا لیا اور آیا، اور آ کر کے اتنی جلدی حضرت اسماعیل کو ہٹا دیا اور جناب علی دمبا وہاں لٹا دیا کہ چھری کام کر گئی۔ اور جب حضرت ابراہیم نے آنکھ کی پٹی کھولی تو دیکھا بیٹا مسکرا رہا ہے اور دمبا چھٹپٹا رہا ہے۔ یہ اسماعیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ وَتَرَكْنَا فِي الْآخِرِينَ، پیغام آ گیا، اللہ نے کہا میں اسے باقی رکھوں گا اور یہ قربانی قیامت تک باقی رہے گی۔ لیکن وہاں دمبا کٹا تھا، مگر کربلا میں دمبا نہیں، کنبا کٹ گیا، گھر کا گھر کٹ گیا۔ ابراہیم کی آنکھوں پہ پٹی تھی تاکہ بیٹا کو کٹتے نہ دیکھے، اور حسین کی آنکھیں کھلی تھی، پٹی نہیں تھی کھلی، آنکھوں سے بیٹوں کی لاشوں کو تڑپتا دیکھا۔
وہ قربانی کی ابتدا تھی جو منی کی وادی میں ہے، اور کربلا کی قربانی کی انتہا ہے۔ اب قیامت تک ایسی قربانی کوئی مائی کا لال دے نہیں سکتا جو حسین نے دے دیا۔ یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا۔ جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا۔ اے حسین، یہ تیرا ہی کام تھا کہ سارا گھر کو فدا کیا، کبھی بے زباں کا گلا دیا، کبھی نوجوان کا گلا دیا، کبھی بے زباں کا گلا دیا۔ پٹیاں نہیں باندھی مسلمانوں، آنکھیں کھلی کی کھلی رہی، اور حسین دیکھتے رہے اور کہتے رہے مولا